بھائیوں کا آج آنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیم بھائی نے جو بات کی میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں، اور یہ میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی معیشت سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت کے ساتھ عام انسان کا، غریب کا مستقبل جڑا ہوا ہے، حال جڑا ہوا ہے۔ معیشت چلتی ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں، فیکٹریوں میں روزگار پیدا ہوتا ہے تو غریب کا چولہا چلتا ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بات پاکستان تحریک انصاف کبھی نہیں کرے گی، اس کی حمایت نہیں کرے گی جس کی زد غریب کو پہنچے۔ ہم سیٹھوں کی پارٹی نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ غریب کا مستقبل، غریب کی روزگار جو ہے فیکٹریوں سے منسلک ہے، غریب کی روزگار معیشت سے منسلک ہے۔ پانی آتا رہے، سندھ کا پانی، پنجاب کا پانی، پورے ملک میں زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری معیشت کی۔ جب زراعت پہ ضرب پڑتی ہے تو غریب ہاری پر ضرب پڑتی ہے۔ غریب ہاری تو ویسے بھی پسا ہوا ہے کیونکہ جاگیردار وڈیرا اس کو وہ زندگی نہیں جینے دیتا جس کا وہ مستحق ہے، اس کو زراعت میں وہ حصہ نہیں ملتا جس کا وہ مستحق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف غریب کی جماعت ہے، غریب پرور جماعت ہے، یہ وڈیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کی جماعت نہیں ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کے پہیے کو بہرحال چلانا ہے، چلنا ہے۔ معیشت چلے گی تو پاکستان مضبوط ہے، پاکستان کا غریب مضبوط ہے۔ پاکستان میں ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، لیکن نظریہ ہمارا کیا ہے؟ وہ غریب پروری ہے، وہ انسان دوستی ہے۔ ایک الزام آج کل ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان نے کوئی بات کی، کوئی تقریر کی جس کا مقصد پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا تھا۔ بالکل یہ لغو اور جھوٹ بات ہے۔ قاسم خان کی تقریر سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ چلنے نہیں دیا جا رہا، لیکن آپ سن سکتے ہیں کہ اس میٹنگ میں قاسم خان نے کیا کہا۔ اس میٹنگ میں ذوالفقار بخاری صاحب جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم جی ایس پی پلس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو جی ایس پی پلس کی ضرورت ہے جس کے ذریعے یورپ کی جو منڈیاں ہیں ان میں پاکستانی اشیاء کو کم ڈیوٹی پر رسائی ملتی ہے۔ تو کسی صورت ہم جی ایس پی پلس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جی ایس پی پلس کیا ہے؟ جی ایس پی پلس حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کی جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اس کے تحت جو انسانی حقوق تمام انسانیت کے لیے مانے گئے ہیں کہ ہر انسان، غریب ہو وہ، بڑا ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، نسل مذہب کی تفریق سے ماورا، یہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ہر انسان کو ملنے ہیں۔ اور وہ حقوق 27 حقوق پاکستان کی ریاست نے مانے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کو ہر حال میں دیے جائیں گے۔ اور اس معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ حقوق نہیں دیے جاتے تو پھر یہ معاہدہ نافذ العمل نہیں رہے گا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم معاہدے پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن کیا پاکستان میں وہ بنیادی حقوق جو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، نہ صرف جی ایس پی پلس ایگریمنٹ کے تحت بلکہ آئین پاکستان کے تحت، بلکہ ہماری شریعت کے تحت جو ذمہ داری ہے، کیا وہ ذمہ داری پاکستان کی ریاست پوری کر رہی ہے؟ یا اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں، اگر کیا پاکستان کی ریاست آج ایک قاتل ریاست نہیں بن چکی؟ کیا پاکستان کی ریاست آج ایک ایسی سفاک ریاست نہیں بن چکی جس کے ہاتھ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جو حملہ کرتی ہے تمام ان انسانی حقوق پر جو شریعت ہمیں دیتی ہے، جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جن کے حوالے سے ہم نے بین الاقوامی معاہدے کیے ہوئے ہیں؟ کیا آج ہماری جان مال محفوظ ہیں؟ کیا آج ہماری عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا ہم عدالت سے انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ کیا آج ہم پہ جھوٹے مقدمے نہیں بن رہے؟ کیا آج لوگوں کو اغوا نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج لوگوں کو اٹھا کر جب تھانوں میں لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک نہیں ہوتا؟ ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے دن کراچی شہر سے 431 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا گیا۔ راجہ اظہر صاحب، فہیم خان صاحب، مولا بخش سمرو جن کے ہاں آج میں حاضری دوں گا، ان کا ولیمہ ہے، ساتھ ساتھ ایم پی واجد صاحب، ان سب کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک ہوا میں بتا بھی نہیں سکتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے کہ میڈیا کے سامنے وہ باتیں کی جائیں جو ان لوگوں پہ گزری ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔
چادر و چار دیواری پامال ہے، چادر چار دیواری کا تقدس کہیں محفوظ نہیں ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ کی زبان پر تالے ہیں، آپ اگر سچ بیان کرتے ہیں تو نوکریوں سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ کے مالکان پر حملے ہیں، دباؤ ہے۔ تو یہ پاکستان کی حقیقت ہے، اس حقیقت کا بیان ہم کو کرنا ہے، اور ہم کو یہ تقاضا کرنا ہے کہ اس تاریخ حقیقت کو ختم کیا جائے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جو آئین پاکستان نے متصور کی ہے، جو ہماری شریعت متصور کرتی ہے، جو ہمارے معاہدات، بین الاقوامی معاہدات متصور کرتے ہیں، جہاں انسان کو عزت حاصل ہو، جہاں انسان کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں، انسان کے جسم پر حملہ نہ ہو، انسان کی سوچ پر حملہ نہ ہو، انسان کے ووٹ پر حملہ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا 8 فروری 2024 کو پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے، پاکستان کی عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس رائے کو دھتکارا گیا، پاکستان کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ اس کراچی شہر میں پی ٹی آئی نے 21 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتی، پورے پاکستان میں 180 سے زائد سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، ہمیں وہ سیٹیں نہیں دی گئیں۔ مخصوص نشستیں جن پر خواتین اور غیر مسلموں کو منتخب ہونا تھا وہ ہمیں نہیں دی گئیں۔ تو ایک حملہ ہے جمہوریت پر، ایک حملہ ہے آئین پاکستان پر، جس کو ہم سہ رہے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہرگز اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائیں گے۔ ہم سب اپنی زندگیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے آئے ہیں، آگے بڑھے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، آواز بلند کرنے کے لیے۔ جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کلمہ حق ادا کرتے رہیں گے۔ یہی ہمیں حکم ہے، یہی ہماری شریعت ہے، یہی ہمیں حضور پاک کا حکم ہے۔ جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کلمہ حق ادا کرو، تو ہم یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بڑھاوا دینا ہے۔ ہم آئندہ کی حکومت ہیں، ہم آج کی حقیقی حکومت ہیں، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اب ہر ہفتے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک نیوز لیٹر جاری کرے گی۔ ہم بتائیں گے کہ اس معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا رابطہ ہے، میرا رابطہ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے بزنس ہاؤسز کے ساتھ، تمام بڑے بزنس مینوں کے ساتھ، سب یہ رو رہے ہیں کہ کوئی بنیادی تبدیلی پچھلے 4 سال میں نہیں کی گئی۔ اب 4 سال ہو گئے ہیں اس وسطائی نظام کو، کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے معیشت چل سکے، جس کی وجہ سے غریب کو روزگار ملے۔ جو کم سے کم آمدنی مقرر کی گئی ہے غریب کے لیے، مزدور کے لیے، وہ بھی پورے ملک میں کہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے مداوع کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بڑھاوا دینا ہے، ہم نے ٹیکس کا وہ نظام بنانا ہے جو تنخواہ دار پر بوجھ نہ ڈالے۔ یہاں بوجھ ڈالا جاتا ہے تو تنخواہ دار پہ ڈالا جاتا ہے، بوجھ ڈالا جاتا ہے تو غریب پہ ڈالا جاتا ہے، سیلز ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، جبکہ اربوں کے جہاز جو ہیں تعیش کے لیے خریدے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، جن کے چلانے کا خرچہ ماہانہ جو ہے وہ 10-20 کروڑ روپے میں جاتا ہے۔ تو کہاں ہے عوام کا درد، کہاں ہے غریب کا درد؟ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہے نہیں، یہ ناپید ہے۔ ہم نے وہ حکومت قائم کرنی ہے جو غریب کی حکومت ہوگی، جو پاکستان کی حکومت ہوگی۔ تو بالکل ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا ہے۔ ہم پاکستان کی فیکٹریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی زراعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے محنت کش ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تنخواہ دار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی معیشت تب ترقی کرے گی جب پاکستان کی نمائندہ جماعت یہاں حکومت کرے گی، جس کے دل میں پاکستان کے عوام کا درد ہے، جس کے دل میں عمران خان کا نظریہ ہے، جس کی آنکھوں میں وہ نظریہ ہے، جس کے ذہن میں وہ نظریہ ہے، جس کی خاطر عمران خان اب 3 سال سے جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، ہم نوٹس بھی دیں گے ان لوگوں کو، ان وزراء کو جنہوں نے جھوٹ کھڑا، جنہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا قاسم خان نے پاکستان کی معیشت کے خلاف کوئی بیان دیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس جھوٹ کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ آئین پاکستان صوبوں کو پاکستان کے ٹیکسوں میں وہ ٹیکس جو یہاں سے اٹھتے ہیں، جن کا بڑا حصہ کراچی شہر سے حاصل ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے جو ٹیکس حاصل کیے جاتے ہیں ان کو ایک ڈویزبل پول میں ڈالا جاتا ہے، انکم ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس ہو، کسٹمز ڈیوٹی ہو، ایکسائز ہو،
اور پھر اس ڈویزبل پول میں سے صوبوں کو آئین پاکستان کی روح سے کم از کم 57.5% دیا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں، وہ آپ کو خوراک دیں، زراعت کا بہتر انتظام کریں۔ یہ تمام فرائض جو ہیں صوبوں پر ڈال دیے گئے ہیں۔ صوبے ان فرائض کو تبھی پورا کر سکیں گے، سر انجام دے سکیں گے، جب ان کے پاس سرمایہ ہوگا، وہ رقم ہوگی جو آئین پاکستان کی روح سے ان کو ملنی چاہیے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہر سال تعین کرتا ہے کہ صوبوں کو کیا رقم ملنی ہے۔ اب صورتحال آج یہ ہے کہ صوبوں سے رقم کھینچی جا رہی ہے۔ صوبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم وفاق کے حوالے کر دو۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وفاقی وزیر خزانہ جو تھے وہ لاڑکانہ گئے، زرداری صاحب سے ملے، وہاں التجا کی کہ سندھ کا جو پیسہ ہے وہ وفاق کو دے دیا جائے، 100 ارب روپے۔ اسی طرح پنجاب میں یہی صورتحال ہے، پنجاب سے پیسہ لے کر وفاق کو دیا جا رہا ہے تاکہ وفاق کی جو شاخرچیاں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا آپ جانتے ہیں کہ جو قبائلی علاقہ جات تھے ان کے انضمام کے بعد ایک بڑا صوبہ بن چکا ہے، اس کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ضم شدہ جو علاقے ہیں یہ غریب علاقے ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت ہر صوبے کو جو رقم ملتی ہے اس میں صوبے کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے، صوبے کی غربت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت ایک نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے یہ بننا تھا، 2021 میں اس کو بن جانا چاہیے تھا، لیکن آج دن تک یہ نہیں بن سکا۔ حکومت گرا دی گئی۔ یہ عمل ہو رہا تھا جب ہماری حکومت گرا دی گئی، اور آج 4 سال گزرنے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کو اس کے حق کے مطابق نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں سے رقم نہیں دی جا رہی، اور یہ رقم سالانہ 170 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کو اگر خرچ کیا جاتا ان علاقوں میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو اب ضم شدہ ہیں، تو وہاں جو دہشت گردی آپ کو نظر آتی ہے، جو غربت آپ کو نظر آتی ہے، یہ نظر نہ آتی۔ 170 ارب روپیہ ہے جو خرچ ہونا تھا اور خرچ نہیں کیا جا رہا سالانہ۔ تو یہ ہے پاکستان کا المیہ، اور پھر رونا رویا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، غربت ہے، غربت سے مایوس لوگ، وہ لوگ جن کے پیاروں کو آپ نے مارا آپریشنز کے ذریعے، اگر وہ دہشت گرد جماعتوں کی جانب مائل ہوتے ہیں تو پھر قصور آپ کا ہے، آپ کی ان پالیسیوں کا ہے جن کے نتیجے میں آپ نے اس تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بات کریں گے، غریب کی بات کریں گے، دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہم وہ آپ کو حل دیں گے جو اصلی حل ہے۔ حل لوگوں کو بے گھر کرنا نہیں ہے۔ آج وادی طرا میں 1,70,000 لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ وہاں آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے، وہ رقم خرچ کرنی ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، وہ رقم نہیں دی جا رہی۔ وہاں نہ معیشت ترقی کر رہی ہے، وہاں نہ غربت کم ہو رہی ہے، وہاں نہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پھر آپ روتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں حالات کیوں خراب ہیں۔ یہ سراسر وفاق کا قصور ہے، وفاقی حکومت کا قصور ہے، اس نظام کا قصور ہے جو غریب پرور نہیں ہے، غریب کش ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے۔ کل پشاور میں ہم نے اعلان کیا عمران خان رہائی موومنٹ کا۔ یہ موومنٹ پورے پاکستان کی رہائی کی موومنٹ ہے، یہ حقیقی آزادی کی موومنٹ ہے۔ یہ وہ موومنٹ ہے جس نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، جس نے پاکستان کے آئین کو، جس کو مسخ کر دیا گیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اس کو بحال کرنا ہے تاکہ صوبوں کو حق ملے، غریب کو حق ملے، انسانوں کو عزت ملے۔ آج نہ انسان کی عزت ہے، نہ غریب کی روزگار ہے، نہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ تو ہم نے جو کل جس موومنٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ہم پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں، ہر نوجوان کو، بچے کو، بوڑھے کو، بہن کو، ماں کو، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اپنی حقیقی آزادی کی آواز بلند کرو۔ عمران خان کی آزادی میں تم سب کی آزادی ہے، ہم سب کی آزادی ہے، اس نظام کی بحالی ہے۔ تو یہ موومنٹ ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک آئینی موومنٹ ہے، یہ ایک قانونی موومنٹ ہے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم کوئی متشدد جتھا قائم کرنے جا رہے ہیں، لغو ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ہم اس دھرتی پر چلیں گے، دھرتی پر چلنا ہمارا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 رائٹ ٹو موومنٹ ہمیں دیتا ہے۔ یہ حق تو ہمیں انگریز سامراج نے بھی دیا تھا، ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کیا سڑکوں پر چل کر، اپنی آواز بلند کر کے۔ وہ حق جو انگریز دیتا تھا وہ حق آج ہمیں یہ نظام نہیں دے رہا۔
وہ سندھ کی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، یا وفاق کی حکومت ہو، یا بلوچستان میں جو نظام قائم ہے وہ ہو، وہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دے رہا۔ آواز بلند کرنے کا حق، دھرتی پہ چلنے کا حق، ہم یہ حق لے کر رہیں گے، ان حقوق کا ہم استعمال کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے پرامن طریقے سے۔ تم اگر ہم پہ گولی چلاؤ گے تو قصور تمہارا ہوگا، ہمارے سینے حاضر ہوں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تشدد کی۔ یہاں وزیر اعلیٰ آئے تھے کراچی، آپ کو یاد ہے، 3 دن نسبتاً یہاں پہ قانون کی پاسداری کی گئی، لاکھوں کراچی والے باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، پھر بربریت کی گئی، ہمیں جناح پارک جانے سے روکا گیا، وہاں سلاخیں لگائی گئی، لوگوں پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اس ایک واقعے کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 دن پرامن گزرے، اور آج بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہماری یہ مانگ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق ہمیں دیے جائیں، پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ ہم اپنی آئینی جنگ لڑیں گے، ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، ہم عدالتوں میں بھی لڑیں گے، اگرچہ عدالتوں پر آپ نے حملہ کیا ہے، عدالتوں کو آپ نے پامال کیا ہے، ہم عدالتی نظام کو بحال کریں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم ہر وہ بات کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 10 اپریل کو پشاور میں ایک وکیلوں کا بڑا جرگہ بلایا ہے، پورے پاکستان سے قانون دان وہاں اکٹھے ہوں گے، وہاں ہم سوچیں گے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے، قانون کے ذریعے اور سڑکوں پہ۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں مشرف کا مقابلہ ہم نے کیا تھا لائرز موومنٹ کے ذریعے، ہم 2 سال 2.5 سال سڑکوں پہ رہے، ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم نے اپنی آواز بلند کی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ایک ڈکٹیٹر کو ہم نے پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آج پھر ہم ایسا ہی کریں گے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کریں گے۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے، آپ کے مستقبل، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم رضا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ جو ہے وہ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، معیشت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ تاثر آپ کے حوالے سے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو افواج پاکستان ہے۔ کل جو ہے وہ 3 ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، ترکیہ کے، مصر کے، سعودی عرب کے، جس طرح فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایران کی جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے ان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے، ساتھ ہی ہندوستان کے اکاؤنٹس بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تمام تر ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانی کے بجائے مشکلات کا سبب بن رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک اطلاعات کا ادارہ ہے، وقاص شیخ صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہوتا ہے ہم ان کے ذریعے بیان کرتے ہیں، یا آپ کے سامنے پیش ہو کر ہم بیان کرتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سوشل میڈیا ایک بازار ہے، وہاں پہ بہت سی آوازیں ہیں، ہر بچہ بڑا وہاں اپنی بات کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ ہمارا جو مرکزی شعبہ اطلاعات ہے یا صوبائی شعبہ اطلاعات ہیں ان کی بات سنیے، جو ذمہ داران ہیں ان کی بات سنیے۔ ہم بالکل ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو نظام قائم ہے وہ فسطائیت کا نظام ہے، وہ ظلم کا نظام ہے، وہ فریب کا نظام ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، لیکن ہم سرحد پہ کھڑے اپنے ہر سپاہی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جب ہماری بھارت سے جھڑپ ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، ہم نے یہی کہا تھا، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ہر خون کے قطرے کو مقدس جانتے ہیں، ہم ہر سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس کا سامنا کریں گے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو ہماری عزتوں پر حملہ کرے گا ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے۔ پاکستان اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے اس خطے میں صلح کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ہمیں ایرانی خون، ایرانی املاک اتنی ہی عزیز ہیں جتنا عرب خون اور عرب املاک عزیز ہیں۔ ہم اس جنگ میں بالکل ایک غیر جانبدار بھائی کی طرح رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا یہی رول ہونا چاہیے، پاکستان کو اس خطے میں ایک دیر پا امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، فلسطینی حقوق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے آگے لیٹنے کو تیار نہیں ہیں، ہم حق کے لیے، انصاف کے لیے، اس خطے میں انصاف کے لیے، اس خطے میں امن کے لیے کھڑے ہیں۔ سلمان صاحب، یہ بتا دیجیے کہ آپ نے تمام تر باتیں بتا دی، وفاقی حکومت کی مخالفت کر دی، صرف
آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کب رہا ہوں گے, کہاں پہنچی آپ کی قانونی جنگ. دوسرا یہ جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, تمام تر صوبوں سے وہ ایڈوائز دیں گے, کیا کیفی حکومت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی وفاقی حکومت کی ایڈوائز پہ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی رہائی تو آج ہو جانی چاہیے. ان کے خلاف تمام مقدمے جھوٹے ہیں, لغو ہیں. آپ جانتے ہیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا سو کالڈ مقدمہ ہے, وہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی تجوری میں جا چکے ہیں, خزانے میں جا چکے ہیں. ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. بالکل ایک لغو مقدمہ ہے. وہ جو معاہدہ کیا ملک ریاض خاندان نے وہاں برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کے تحت, وہ ان کا اپنا کے ساتھ وہ ان کا اپنا معاہدہ تھا. اس معاہدے کے تحت رقم سپریم کورٹ کے پاس آئی اور سپریم کورٹ نے وہ رقم اٹھا کر حکومت پاکستان کو دے دی. اس میں کون سا جرم سرزد ہوا؟ بالکل ایک لغو بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان کی کابینہ نے کوئی ملک ریاض صاحب کو یا بحریہ ٹاؤن کو فائدہ پہنچایا. ایک آنے کا فائدہ نہیں پہنچایا گیا. یہ بات بالکل کھل کر شہادت میں, گواہی میں عدالت کے سامنے آ چکی ہے. اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آئے جو شاید 20 سال نہ آتے, اور رقم ہمارے خزانے میں گئی. تو کوئی مقدمہ نہیں ہے. اسی طرح جو مقدمہ توشہ خانہ کا بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں گھڑی کی قیمت اتنی تھی, اتنی نہیں تھی. 60 لاکھ روپے کا مقدمہ ہے. وہ کہتے ہیں جی گھڑی کی قیمت جو ایف بی آر نے جس کا تعین کیا, ایف بی آر سے غلطی ہو گئی, سزا عمران خان اور بشرا بی بی کو دو. ایف بی آر کے ویلیویٹر نے اس گھڑی کا تعین کیا. اس وقت کے قانون کے مطابق 30% پر خان صاحب وہ گھڑی خرید سکتے تھے. انہوں نے خرید لی. جو رقم مقرر کی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے, ایف بی آر نے اس کا 30% ادا کیا, لے لیا. آج آپ 2 سال 3 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں ایف بی آر سے غلطی ہو گئی تھی, ان کو اس کی رقم یہ متعین کرنی چاہیے تھی, لہٰذا خان صاحب سزاوار ہیں, قصوروار ہیں. لغو مقدمہ ہے بالکل. اس لیے تمام مقدمے لغو ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ کو تاریخ دوں. تاریخ ہم آپ کو تب دیں گے جب اس جبر کے نظام کو ہم گرا دیں گے. اس جبر کے نظام کو ہم نے گرانا ہے, ہم نے عدالتوں کو بحال کرانا ہے. اگر عدلیہ کا نظام 26ویں اور 27ویں ترمیم نے منہدم نہ کیا ہوتا تو خان صاحب آج آزاد ہوتے, اپنے تمام مقدموں کو وہ بھگت چکے ہوتے. آج درخواست لگوانے کے لیے سزا معطلی کی ہمیں 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. 20 بار چیف جسٹس کے پاس جانا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے اس کو لگا تو دیں عدالت میں, کچھ تو سنوائی ہو. وہ نہیں ہو رہی. تو یہ نظام آپ کے سامنے ہے. اسی لیے میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں, پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نکلو. ہم تمہاری آزادی کے لیے نکلے ہیں. تمہاری آزادی اور عمران خان کی آزادی سانجھی ہیں. تو یہ انشاءاللہ جنگ ہم جیتیں گے اور بہت جلد عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک تکنیکی معاملہ ہے. اس کو ہمارے تکنیکی ماہرین دیکھیں گے. جو چیز صوبے کے حق میں ہوگی, ملک کے حق میں ہوگی, وہ ہم کریں گے. اچھا, معیشت کی آپ نے بات کی تو پاکستان زرعی ملک ہے. جی, تو زرعی ملک جو ہے وہ اس وقت بحران کا شکار ہے. گندم جو ہے اس کی قیمت اب سندھ حکومت 1-2 سال پہلے 4,500 روپے قیمت تھی, اب کل ظالمانہ طور پہ 3,500 روپے قیمت رکھی گئی ہے, جبکہ مہنگائی اور کھاد کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور اسی طرح پنجاب حکومت خریداری نہیں کر رہی. کسان ایگریکلچر انڈسٹری آپ کی پوری تباہ و برباد ہو چکی ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ بالکل یہی ہم بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زراعت دشمن حکومت ہے. پہلے سندھ کے پانی پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, ہم نے احتجاج کیا. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے آواز بلند کی. ہم آئے تھے, ہم حیدرآباد گئے, وہاں ہم ملے, دانشوران سے ملے, ایڈیٹروں سے ملے. ہم نے وہاں بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہم سندھ کے پانی کا ایک قطرہ کسی اور کو نہیں دینے دیں گے. ہم نے وہ آواز تب بھی بلند کی تھی, ہم آج بھی وہی آواز بلند کرتے ہیں. ہم سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پنجاب کے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں, خیبر پختونخوا کے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں, بلوچستان کے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے یہ غریب دشمن ہے, یہ زراعت پر حملہ ہے. پنجاب کی زراعت بالکل تہس نہس ہو چکی ہے. آلو کی فصل ہو, چاول کی فصل ہو, گندم کی فصل ہو, کپاس کی فصل تباہ برباد ہو چکی ہے. چند سال پہلے پنجاب میں, پورے پاکستان میں بلکہ 14 ملین بیل کپاس ہوتی تھی, اس سال 5 ملین کا تخمینہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب جو کپاس پیدا کرنے والے بڑے صوبے ہیں, ان کی زراعت کا کیا حال ہے. اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 ارب روپے کی گندم دوبارہ چوری کی گئی ہے. آپ نے رپورٹ کی ہے جی, 119 تقریباً چلے بڑھا دیے. اس کا مطلب ہے کہ ہر سال سلمان صاحب یہ ہمارے سرکاری چوہے اربوں روپے کی گندم کھا جاتے ہیں. جب یہ 18 سال پہلے آئے تھے تو ان کے جس کے ویٹ 60 کے جی تھا, آج وہ یہ چوری کی گندم کھا کے 160 کے جی ہو چکا ہے. ہر سال اربوں روپے کی گندم سرکار کھاتی ہے, اور اس سال بھی 119 ارب روپے کی گندم
चोरी कर दी मैं गई है। आपको दावत देता हूं, आप 2021-22 के हिंद से देखिए, तमाम आदाद शुमार देखिए, 6% पाकिस्तान की ग्रोथ थी, जो शराय नमू है। आप ज़राअत के जो फिगर हैं, जो नंबर हैं, वो देखिए, आप सनत के नंबर देखिए, और आज 4 साल गुजरने के बाद क्या सूरत हाल है। 4 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, अमरीकी सदर की पूरी मियाद ही 4 साल होती है। 4 साल से ये निज़ाम आप पर मुसल्लत है, इस निज़ाम ने आपको क्या दिया है? मतलब मेरे दोस्तों ने आपने जिक्र किया कासिम खान का, जुल्फिकार बुखारी साहब का, वहाँ पर तो आरिफ अजाकी जो भारतीय नवाज हैं और भारत के पैरोल पर वहाँ पर काम करते हैं, उनके साथ और उनकी लॉबिंग में देखे गए। दूसरी बात, बदकिस्मती के साथ जो भारत का नैरेटिव है अक़वाम मुत्तहिदा में, दुनिया में, कि पाकिस्तान कातिल रियासत है, आप भी खुद एक कानूनदान होते हुए भी यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नहीं, देखिए जो लॉबी में मुलाकात की कोई बात है, वो कोई मुलाकात नहीं थी। चलते हुए कोई सामने से आ जाए और 1 सेकंड आप से मिल के आगे बढ़ जाएं, तो उसको आप मुलाकात नहीं कहते। कोई मुलाकात जुल्फिकार बुखारी साहब ने या कासिम खान साहब ने किसी भारतीय लॉबियस्ट से हरगिज़ नहीं की, और हम बिल्कुल भारत के हर बयानिए की हम मुखालफत करते हैं। भारत एक कातिल रियासत है। कश्मीर में जो कत्ले आम भारत ने किया है पिछले 78 साल में, वो पूरी इंसानियत के लिए बाइस शर्म है। वहाँ जो मुसलमानों पर आज ज़िंदगी तंग कर दी गई है भारत के हर खित्ते में, वो बाइस शर्म है। पूरी दुनिया आज भारत पे नफरीन कर रही है। तो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है भारत के बयानिए से। लेकिन क्या मैं भूल जाऊँ कि हमारे दोस्तों को जब उठाया जाता है, थानों में लेकर जाते हैं, तो उनकी शलवारें उतार दी जाती हैं? मैं नहीं ये बात करना चाहता था। क्या मैं भूल जाऊँ उस माँ को जिसके यहाँ मैं परसों फातिहा करके आया हूँ लाहौर में, मंसूरा में, जिसके बेटे को 25 साला बेटे को रीट्वीट करने पे उठाया गया, अगवा किया गया, गायब किया गया, ख़ानदान पर इतना दबाव डाला गया, हरासा किया गया कि उसकी अहलिया वफात पा गई हार्ट अटैक से। एक छोटे कमसिन बच्चे को छोड़कर मैं उनके घर गया हूँ, बैठा हूँ, उस बच्चे के सर पे हाथ रखा है, रोती माँ को देखा है मैंने। और उस लाश को जेल लेकर गए, उस बच्चे को, सलीम को, जिसकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उसको पेरोल पर नहीं छोड़ा गया कि वो जनाजे में शिरकत करे। मुर्दा लाश को जेल लेकर गए, कैंप जेल, और कहा देख लो चेहरा, और उसको जनाजे में शिरकत नहीं करने दी गई। तो क्या कहूँ मैं इस रियासत को, क्या गुन गाऊँ मैं इस रियासत के? क्या मैं झूठा बन जाऊँ? मैं इन सब के गम का खाइन बन जाऊँ? जो तकलीफ़ें लोगों ने सही हैं, जो जुल्म लोगों ने सहा है, क्या मैं उसका बयान बंद कर दूँ? मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मैं सच बोलूँ, और मैं सच बोलूँगा। सलमान साहब, आपने देखिए कुछ अर्सा कबल पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात की बात चल रही थी, कुछ मीटिंग्स हुई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या वो प्रयास अब कहाँ पहुँचा है? आप मीटिंग्स में शरीक नहीं हो गए अभी सलामती के हवाले से, तो मीटिंग्स हुकूमत की शिरकत नहीं, तो कोई मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ प्रयास चल रहा है या बिल्कुल कहा जाए खत्म हो गया? देखिए, इमरान खान साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली अचकज़ई साहब को, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट अल्लामा नासिर को मुकम्मल इख्तियार दिया है मुज़ाकरात का भी और मुज़ाहमत का भी। तो हम हर उसूली गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अगर आइन की बहाली की बात करनी है, अदलिया की बहाली की बात करनी है, झूठे मुकदमे ख़त्म करने की बात करनी है, शफाफ इलेक्शन की बात करनी है, जमहूरियत की बहाली की बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम कोई चोर दरवाज़ा हासिल करने के लिए बात नहीं करेंगे। इमरान खान बिल्कुल वाज़े हैं, वो जेल में बैठे हैं और बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच हटने को तैयार नहीं है। वो कोई ऐसी डील नहीं करेंगे जो बेउसूली हो, जिसका मकसद कुछ और हो, जो पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त नफ्स की बहाली की डील ना हो, जो पाकिस्तान में आइन की बहाली की डील ना हो, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की डील ना हो। कोई ऐसी बात हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल खुले बंदों, हम शाहराह पे चल के सामने आएंगे, किसी चोर दरवाजे से हम दाखिल नहीं होंगे इस निज़ाम में। इस निज़ाम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। इस निज़ाम को हमने बदलना है, इस निज़ाम को हमने पाश पाश करना है, इसका हिस्सा नहीं बनना। सलमान साहब, आपने मीडिया की आज़ादी की बात की, तो देखा यह गया है कि इमरान खान के टाइम से ही मीडिया पे जो सवाल चल रहा है वो तब से शुरू हुआ। बड़े बड़े सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब आप कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी नहीं है अभी इस वक्त, तो क्या आप मीडिया और आवाम आपसे उम्मीद करें कि आइंदा आप इक़्तिदार में आएंगे तो मीडिया को आज़ादी देंगे या बिल्कुल करे। देखें, इमरान खान का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि उनकी सारी सियासत जो है उसके बढ़ावे में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो तो एक सीट लेकर पार्लियामेंट में आए थे 2001 में, वहाँ से जो आगे बढ़े हैं वो मीडिया के ज़रिए बढ़े हैं। मीडिया के ज़रिए लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, उनके नज़रियात को सुना, उनकी बात को सुना, उनकी शख्सियत को जाना एक नए पहलू से।
ان کو جانتے تھے لوگ ایک ہیرو کے طور پہ, ایک کھلاڑی کے طور پہ, شوکت خانم ہسپتال بنانے والے کے روپ میں, نمل یونیورسٹی بنانے والے کے روپ میں. لیکن جو ان کا سیاسی چہرہ سامنے آیا, درخشندہ سیاسی چہرہ, وہ میڈیا کے ذریعے آیا. تو اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے کسی بھی ادارے سے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جبر جو ہے وہ کون کرتا ہے, جبر کرنے والے ادارے کون ہیں, آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہم ہونے دیں گے. وہ حکومت ہماری ہو یا کسی اور کی ہو, ہم میڈیا کی آزادی کے لیے ہمیشہ تگ و دو بھی کریں گے اور آواز بلند کریں گے. میڈیا کی آزادی ہمارے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. شکریہ جی, بہت شکریہ. چلیے لاسٹ کوشچن خاتون کا. آپ نے منصورہ واقعے کا ذکر کر دیا. جنوبی پنجاب میں اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں, اور وہاں کے جو آپ کے جیال ہیں تحریک انصاف کے یا کارکن ہیں, وہ بیچارے اپنے گھروں میں نہیں سو سکتے. آئے دن چھاپے لگائے جاتے ہیں. وہاں کی پولیس ایسی ہو گئی ہے جیسے کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی گنڈے ہو, اور وہاں کے جو والدین ہیں وہ اتنے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں, لیکن وہاں کے کارکنان کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کون سنبھالے گا؟ نہیں دیکھیں, یہ جنگ ہم سب نے لڑنی ہے. ہم سب پہ, میرے اوپر 23 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. جس دن ان کا دل کرے گا مجھے جیل میں ڈالیں گے. ہر ہفتے میری بیل جو ہے اس میں چند ہفتوں کی توسیع ہوتی ہے. اگلے ہفتے پھر ہے, نہیں ہوگی توسیع تو میں بھی آپ کے سامنے نہیں رہوں گا. تو ہم سب نے صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. دیکھیے, ہمیں بہت افسوس ہے, یہ صرف جنوبی پنجاب نہیں, لاہور میں جو ہو رہا ہے, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, جو اٹک میں ہو رہا ہے, جو میاں والی میں ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے. کراچی میں یہی صورتحال, بلوچستان میں یہ صورتحال ہے. تو ہمیں سب کو لڑنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. ہم حد الامکان بالکل یہ کوشش کرتے ہیں. ہمارے وکلاء کو اٹھا لیا جاتا ہے, وکلاء کو مارا پیٹا جاتا ہے. اب کوئی شرم نہیں ہے, کوئی ایسی لکیر نہیں ہے جس کو اس نظام نے کراس نہیں کیا. تو ہم لڑتے رہیں گے, ہم اپنے ہر بھائی بہن کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن اس نظام کو اس قوم نے مل کر شکست دینی ہے. اس کو سیاسی ورکر صرف شکست نہیں دیں گے, پوری قوم, ہر گلی میں, ہر گاؤں میں, ہر چوراہے پہ اس قوم نے اس نظام کو شکست دینی ہے. یہ ہوتا ہے انقلاب. پاکستان کو اب ایک ایسے انقلاب کی, آئینی انقلاب کی ضرورت ہے جو 78 سال سے ہم برپا نہیں کر سکے. ہم جب آئین کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک کتاب ہے, اس میں بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں, لیکن کیا وہ آئین آپ کی اور میری زندگی پر بھی کارگر ہے؟ کیا ہماری زندگیاں اس آئین کے تحت بسر ہوتی ہیں, یا ہماری زندگیاں اس خوف میں بسر ہوتی ہیں کہ کوئی ہمارے گھروں میں داخل ہوگا, ہمارے بچوں کو مارے پیٹے گا, ہمیں اغوا کرے گا, اٹھا کے لے جائے گا؟ تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, اس خوف کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور سب نے مل کر یہ کرنا ہے. بہت شکریہ.